بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ سنت در وضو است کے وضو میں مسنون یہ ہے کہ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ وضو اور غسل کے اندر چونکہ کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرائض کے بعد سنتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت وہ اعمال ہے جن کو جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور کبھی کبھی ترک بھی کر دیا ہو۔ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار کی، یعنی برابر کسی عمل کو کیا ہو اور آپ نے کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا ہو، تاکہ اگر آپ برابر کرتے رہے اور کبھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں تو واجب ہو جائے گا۔ تو جس کو مع الترک آپ نے کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں سنت در وضو اس کے وضو میں مسنون یہ ہے کہ اول ہر دو دست تا بندے دست سہ بار بشوید، کہ پہلے 3 مرتبہ، کہ اول کہ پہلے ہر دو دست دونوں ہاتھوں کو تا بندے دست ہاتھ کے گٹے تک سہ بار بشوید 3 مرتبہ دھوئے۔ سنت در وضو است کے وضو میں مسنون یہ ہے کہ اول ہر دو دست تا بندے دست سہ بار بشوید، کہ پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ پہلے نمبر 1 سنت یہ ہے۔ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ گوید اور بسم اللہ پڑھے۔ تو اس میں انہوں نے بسم اللہ کو مؤخر کیا ہے، لیکن عام کتب فقہ کے اندر لکھا ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، پھر وضو کی شروعات کرنی چاہیے۔ وَسہ بار آب در دہن کند، اور 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالے۔ 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالے یعنی کلی کرے۔ وَمسواک کند، اور مسواک کرے۔ تو اگر آدمی کے پاس مسواک ہے تو پہلے منہ میں کلی کرے، کلی کرنے کے بعد اسی وقت مسواک کر لے، منہ میں مسواک کو چلا لے۔ اور اگر آدمی کے پاس مسواک نہیں ہے تو اپنے انگلیوں سے منہ کے اندر انگلیوں کو پھیرے اور سنت کی نیت کر لے، تو اس سے بھی انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اصل سنت مسواک ہے۔ وَسہ بار آب در بینی کند، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ وَبینی پاک کند، اور ناک پاک کرے۔ وَبینی پاک کند، اور ناک کو صاف کرے۔ ناک کو صاف کرے یعنی ناک کے اندر جو ریزش وغیرہ ہو اس کو آدمی چھنک دے، صاف کر دے۔ وَسہ بار تمام رو بشوید، اور 3 مرتبہ چہرہ دھوئے، پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ پورے چہرے کو بال کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ سر میں بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ وَسہ سے بار ہر دو دست باہر دو آرنج بشوید، اور 3 مرتبہ ہر دو دست دونوں ہاتھوں کو باہر 2 آرنج دونوں کہنیوں سمیت بشوید دھوئے۔ تو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ وَمسح تمام سر کند، اور پورے سر کا مسح کرے۔ اچھا، اب ایک اس میں تفصیل ہے کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ فرض یہ ہے کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن سر کا مسح کرنا سنت ہے، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا یہ سنت ہے، لیکن کس کیفیت کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَمسح تمام سر کند یک بار وہر 2 گوش را ہم۔ اچھا، وَمسح تمام سر کند کہہ رہے ہیں اور پورے سر کا مسح کرے۔ اب دیکھیے کند کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ وَمسح تمام سر، اور پورے سر وہ ہر 2 گوش، یہ کند یک بار، اس کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔
ومسح تمام سر کند یک بار و ہر دو گوش، ومسح تمام سر اور پورے سر کا مسح، و ہر دو گوش را اور دونوں کانوں کا ہم بھی ہمراہ سر مسح کند، سر کے ساتھ مسح کرے. ہو گیا پورا ترجمہ؟ یعنی سر کا مسح کرنا ہے دونوں کانوں کے مسح کرنے کے ساتھ. اور اس کی کیفیت لکھی ہوئی ہے کتاب میں، فقہ کی بڑی کتابوں میں، کہ اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو لے لے، خنصر بنصر وسطی، چھوٹی انگلی کانی انگلی اس کو بولتے ہیں، اس کے بعد دوسری انگلی، اس کے بعد درمیان والی انگلی، 3 انگلی کو لے لے دونوں ہاتھوں کا، اور سر کے سامنے سے پیشانی سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جائے، پیچھے لے جا کے بالکل پیچھے گردن تک لے جائے. اب اس کے بعد شہادت کی انگلی بچی ہے اور انگوٹھا بچا ہوا ہے، تو شہادت کی دونوں انگلیوں کو کان میں لے جائے اور انگوٹھے سے، دونوں ہاتھ کے انگوٹھے سے کان کا مسح کرے. یہ کیفیت ہے. ومسح تمام سر کند ایک بار و ہر دو گوش را ہمراہ سر مسح کند، پورے سر اور دونوں کانوں کا بھی سر کے ساتھ مسح کرے. اب ایک بات دیکھیے، آدمی نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھویا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا. ٹھیک ہے. اب دونوں ہاتھوں کو جب اس نے دھویا تو اس کے ہاتھ میں پانی آ گیا، ہتھیلی میں، دونوں ہتھیلی کے اندر، تو اسی پانی سے سر کا مسح کیا جائے گا، یا سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی، پھر ہاتھ کو پانی میں ڈبویا جائے، یا لوٹے سے پھر ہاتھ میں پانی لے اور پھر اس پانی سے سر کا مسح کرے؟ کیا ضروری ہے؟ کہہ رہے نہیں، کہنی ہاتھ دھوتے وقت جو پانی اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اب اسی پانی سے سر کا مسح کر دے تو ہو جائے گا. آب جدید شرط نیست، نیا پانی لینا یہ شرط نہیں ہے. ہو گیا. و ہر دو پائے را باشتالنگ سہ بار بشوید، کہہ رہے ہیں اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور پیر کو 3 مرتبہ دھونا بھی سنت ہے. ہو گیا. اب آگے مسح علی الخفین کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں کہ اگر کسی نے چمڑے کے موزے اپنے پیروں کے اندر پہن رکھے ہیں تو اس پر کس کیفیت کے ساتھ مسح کیا جائے گا. تو اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے. اگر در پا موزہ داشتہ باشد، دیکھیں یہاں موزہ سے چمڑے کا موزہ مراد ہے. کپڑے کا اگر کسی نے موزہ پہن رکھا ہے تو اس موزے پر مسح نہیں ہوگا. اور چمڑے کے موزے کے اندر بھی تفصیل ہے کہ چمڑے کا موزہ موٹا ہو، اتنا موٹا ہو کہ اگر اس پہ پانی پڑ جائے تو اس کا اثر اندر تک، پیر تک نہ پہنچے، اور اس موزے کو پہن کے 2 میل تک چلا جا سکے تو موزہ نہ پھٹے، یعنی اتنا موٹا موزہ ہو. تو اس موزے پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں. اگر ہم نے پیر میں پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے تو اب اس کو اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر مسح کر سکتے ہیں. اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آدمی مقیم ہے، یعنی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے، تو اس کو 1 دن 1 رات تک اس پر مسح کرنا جائز ہے. اور اگر مسافر ہے، یعنی سفر شرعی کر رہا ہے، تقریباً 77 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، تو اس سفر کے عالم میں 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے. اگر درپا موزہ داشتہ باشد، اگر پاؤں میں موزہ ہو اور موزہ را بعد طہارت کامل پوشیدہ باشد، اور موزہ مکمل طہارت کے بعد پہنے ہوں. اب دیکھیے، مکمل طہارت کے بعد پہنے ہوں یعنی مکمل وضو کرنے کے بعد پہنے ہوں. اب دیکھو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو، جیسے وضو کی 4 فرائض ہیں نا، وضو کے اندر 4 فرائض ہے، تو پہلے ہاتھوں کو دھویا اس نے، پھر چہرہ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، اور پھر پیر دھویا. ٹھیک ہے. اس کے بعد موزہ پہنا. تو اب دیکھیے یہ طہارت کامل ہے، یعنی وضو پورا ہو گیا، اس کے بعد اس نے موزہ کو پہنا ہے. اب جو ہے اس پر مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگر اس کا اس نے الٹا کیا، کیا کیا؟ پہلے اس نے صرف پیر کو دھو لیا، ابھی اس نے کچھ نہیں، وضو کی شروعات اس نے کی کیسے؟ پیر دھونے سے. پہلے پیر دھویا، ٹھیک ہے، اور موزہ پہن لیا. تو اب یہ موزہ جو پہننا پایا گیا، یہ طہارت کاملہ پر موزہ پہننا نہیں پایا گیا، اس لیے کہ ابھی تو اس کا وضو ہوا ہی نہیں، بغیر وضو کے پہننا. ابھی تو اس نے صرف پیر ہی دھویا ہے، ابھی 3 عضو دھونا باقی ہے. تو اس کو کہیں گے طہارت ناقص. تو طہارت ناقص کی شکل میں موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، طہارت کامل ضروری ہے. وہی کہہ رہے ہیں.
و موزہ را بعد طہارت کامل پوشیدہ باشد، اور موزہ مکمل طہارت یعنی مکمل وضو کے بعد پہنے ہوں۔ مقیم را یک شبانہ روز، تو مقیم ایک دن ایک رات۔ اب یہاں دیکھیے ایک تفصیل، ایک بات اور دھیان رکھیے کہ اگر آدمی نے طہارت کاملہ پر موزہ کو پہن رکھا ہے، مثال کے طور پر 4 بجے آج شام کو کسی نے وضو کیا اور ٹھیک 4 بجے اس نے موزہ پہنا، تو ابھی سے 24 گھنٹہ شمار نہیں ہوگا، ایک دن ایک رات جو شمار ہوگا ابھی 4 بجے نہیں ہوگا، جب سے وضو ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر اس نے ابھی پہنا 4 بجے اور 6 بجے شام کو اس نے پیشاب کیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب 6 بجے سے لے کے ایک دن ایک رات شمار ہوگا، اگلے دن 6 بجے تک کر سکتا ہے۔ مقیم را یک شبانہ روز، تو وقت حدث سے مقیم ایک دن ایک رات، و مسافر را 6 شبانہ روز، اور مسافر 3 دن 3 رات کے لیے از وقت حدث کے وقت سے جائز است موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو جائز پھر سے ملاتے ہیں، مقیم را یک شبانہ روز، تو مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، و مسافر را، اور مسافر کے لیے 6 شبانہ روز 3 دن اور 3 رات، از وقت حدث کے وقت سے جائز ہے کہ موزے کو از پا نہ کشد، پاؤں سے نہ اتارے، و مسح بر موزہ کردہ باشد، اور موزے ہی پر مسح کر لے۔ ہو گیا؟ یعنی اب مسح الخفین جائز ہو گیا، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، ایک مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب موزے ہی کا ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو کیا کرے گا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ اگر موزہ پاریدہ باشد، اور اگر موزہ ایسا پھٹا ہوا ہے وہ اگر موزہ پاریدہ باشد بہ قسمے کے، اور اگر موزہ ایسا پھٹا ہوا ہے کہ در رفتار مقدارے سے انگشتے پا ظاہر شود، کہ چلتے ہوئے 3 انگلیاں ظاہر ہو جائیں، کہ چلتے ہوئے در رفتار کہ چلتے ہوئے مقدارے سے انگشتے پا ظاہر شود، پاؤں کی 3 انگلیاں ظاہر ہو جائیں، مسح بر آ روا نباشت، تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگر موزہ اتنا پھٹا ہوا ہے، پیر مثال کے طور پر پیر میں 5 انگلیاں ہیں، 3 انگلیاں چلتے وقت اس پھٹن سے باہر آ جاتی ہیں، تو اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر شخص باوضو باشد، کہ اگر کوئی باوضو شخص اگر کوئی شخص باوضو ہو، وہ یک موزہ را از پا کشیدہ، اور ایک موزے کو پاؤں سے کھینچے۔ ایک آدمی نے اپنے دونوں پیر میں خفین پہن رکھا ہے، چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے، اور اس نے اپنے دونوں پیر میں سے ایک پیر سے ایک موزہ کو نکالا، بحدے کے اکثر پا از موزہ بیرو آید، اتنا زیادہ کھینچا کہ اکثر پاؤں از موزہ سے بیرو آید، باہر آ گیا۔ ایک شکل یہ ہو گئی، ایک آدمی نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا چمڑے کا، اس نے ایک پیر سے ایک موزہ کھینچا، اور اتنا کھینچا کہ اکثر جو موزہ ہے اس کا اکثر حصہ پیر سے باہر آ گیا۔ ایک شکل تو یہ ہو گئی۔ یا وقت مسح موزہ تمام شد، یا موزے پر مسح کرنے کا وقت پورا ہو گیا۔ یا وقت مسح، یا مسح کے وقت، موزہ تمام شد، موزے پر مسح کرنے کا وقت پورا ہو گیا ہو۔ تو یہ دوسری شکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 4 بجے شام کو وضو کیا، اور کامل پاکی حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں پیروں میں چمڑے کا موزہ پہنا، اور اس کو 6 بجے حدث لاحق ہو گیا،
4 بجے اس نے پاکی کے عالم میں موزہ پہنا اور 6 بجے اس کو مثال کے طور پر اس نے پیشاب کیا اور وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کا وقت موزے پہ مسح کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب 6 بجے سے 24 گھنٹے تک وہ اس موزے پر مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر دوسرے دن 6 بجے شام 6:05 پر 6:05 یا 10 منٹ 6 بجے کے بعد وہ وضو کر رہا ہے، تو اس نے وضو کیا، ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا اور سر پہ مسح کیا، اور جب پیر مسح کرنے کا وقت آیا تو اب وہ مسح کر رہا ہے، لیکن جو اس کی مدت تھی وہ مقیم ہے، اس کی مدت تھی 24 گھنٹے کی، 1 دن 1 رات، تو وہ مدت پوری ہو گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ مقیم 1 دن 1 رات ہی چمڑے کے موزے پہ مسح کر سکتا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے دونوں شکل کے اندر، یعنی اگر اس نے اپنے پیر سے موزے کو نکال لیا ایک پیر سے، یا مسح کرتے وقت موزے پہ مسح کرنے کی مدت پوری ہو گئی، دونوں شکل کے اندر وہ اپنے دونوں پیر سے موزے کو نکال لے گا اور نکال کر پیر دھو کر پھر پہن لے گا، اس کو از سرِ نو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں یا وقت مسح موزہ تمام شد، یا مسح کرنے کا وقت موزے پر مسح کرنے کا وقت پورا ہو گیا، در ہر صورت ہر 2 موزہ کشیدہ، دونوں صورتوں میں دونوں موزے نکال کر ہر 2 پا بشوید، دونوں پیر کو دھوئے، و اعادہ تمام وضو ضرور نیست، اور وضو کا لوٹانا ضروری نہیں ہے، کہنے کہ دونوں پیر بس دھو لے گا تو وضو مکمل ہو جائے گی۔ دوسری شکل جو ہم نے بتائی کہ اگر مثال کے طور پر اس نے آج شام 4 بجے اس نے وضو کیا ہے اور 6 بجے اس کا وضو ٹوٹا، اب دوسرے دن 6 جیسے ہی بجے گا، 6 بجتے ہی اس کا مسح کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن 6 بجے ہے تو 6 جیسے ہی بجے گا اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اگر باوضو ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس کو اب از سرِ نو وضو نہیں کرنی ہے، بس وہ اپنا پیر دونوں پیر سے موزے نکالے اور نکال کر کیا کرے گا، اپنے دونوں پیر کو دھو کے موزہ پہن لے، اب پھر اس کی 1 دن کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی، 1 دن اب اور وہ ان دونوں موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب پورا وضو دونوں شکل کے اندر وضو کو از سرِ نو کرنا پڑے گا، اور اس کا وضو جاتا رہا، وضو کو پھر سے لوٹائے گا۔ ہو گیا، بات یہاں پوری ہو گئی۔ وفرض در مسح موزہ مقدار سے انگشت است، کہہ رہے ہیں موزوں پر مسح کرنے کی مقدار، فرض مقدار کتنا مقدار، مثال کے طور پر ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سر پر اگر مسح کرنا فرض ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی مقدار 1/4 سر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ موزے مسح کرنا تو کے بارے میں تو مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن کتنی مقدار مسح کرنا فرض ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرض در مسح موزہ مقدار سے انگشت است، اور موزوں پر مسح 3 انگلیوں سے، اور موزوں پر مسح میں فرض مقدار سے انگشت است 3 انگلیوں کی مقدار ہے، بر پشت پا، پاؤں کے پشت پر۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے، دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر شریعت اور دین، ہمارا دین اسلام ہے، یہ عقل کے موافق ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو اپنے عقل پر قیاس کرتے تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ موزے پر جب مسح کیا جائے تو نیچے مسح کیا جائے تلوے پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں موزے مسح کہاں کرنا ہے، پنڈلی جہاں ہے اوپر والے حصے پر، تلوے پر نہیں بلکہ اوپر والے حصے پر۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں، شریعت ہماری یہ عقل کے موافق نہیں ہے، یعنی عقل کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہماری شریعت میں جو عقل کے موافق بھی آتے ہیں، لیکن عقل یہ آخری بنیاد نہیں ہے، جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے وہیں سے وحی الہی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ موزے پر جو مسح فرض ہے وہ 3 انگلیوں کی مقدار
ہاتھ کی 3 آگے بتائیں گے اس کی مقدار، کہ اس سے موزے کے پشت پر، پاؤں کے پشت پر، آدمی پاؤں پر موزہ پہنا ہوا ہے اس کے اوپر مسح کرے گا۔ وسنت اس کی از ہر 5 انگشت دست از سر انگشتاں پاتا ساق بکشد۔ کہہ رہے مسنون یہ ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں پاؤں کے سرے سے پنڈلی تک کھینچی جائیں۔ یہ سنت ایک تو فرض مقدار ہو گیا۔ فرض مقدار یہ ہے کہ جو ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اس سے 3 انگلی، مثال کے طور پر خنصر، منصر، وسطیٰ چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر درمیانی انگلی، 3 انگلی کو لے، ہاتھ کو پانی میں تر کرے، 3 انگلیوں کو تر کرے، اور جہاں ہماری پیر کی انگلیاں ہیں وہاں سے کھینچ کر اوپر پنڈلی تک لے آئے، بس فرض ادا ہو گیا۔ لیکن کہہ رہے کہ سنت یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو، ہتھیلی کو بھگائے، 5 انگلیوں کو بھگائے، اور 5 انگلیوں کو پنڈلی پر رکھ کے، انگلیوں پر رکھ کے، پیر کی انگلیوں کے سامنے رکھ کر وہاں سے کھینچ کر پنڈلی تک لے آئے۔ وَإِن نزد احمد فرض است، کہہ رہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف پیر کی 3 انگلیوں سے، ہاتھ کی 3 انگلیوں سے مسح کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، 5 انگلیوں سے مسح کرنا فرض ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ احتیاط دنی است، اور احتیاط اسی پر عمل کرنے میں ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک احتیاط جو ان کا مسلک ہے اسی پر عمل کرنے میں زیادہ احتیاط، اس لیے کہ جب آدمی 5 انگلیوں سے مسح کرے گا تو 3 انگلیاں اس میں آ ہی جائیں گی، اس لیے محتاط یہی کہ 5 انگلیوں سے مسح کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے پورا ہو گیا۔ اب بتا رہے صاحب کتاب کہ وضو جب مکمل ہو جائے تو وضو مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ تو دعا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وبعد تمام وضو بگوید، اور وضو پوری کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دعا تو یہ پڑھے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک دعا تو یہ پڑھے۔ دوسری دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے تائبین اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ تیسری دعا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ثنا کے واسطے سے تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیرے آگے توبہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہنے وہ 2 گانا نماز گزارد اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ آدمی جب بھی وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھے۔ اور اسی طرح اگر آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے تو مسجد میں جیسے ہی داخل ہوگا تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھے۔ تو اگر آدمی مسجد میں گیا، وضو کیا اور مسجد میں گیا، ایک مسئلہ الگ سے بتا رہا ہوں میں، اور اس کے بعد اس نے مثال کے طور پر ظہر کی سنت پڑھنا شروع کیا، تو اسی ظہر کی سنت میں اگر وہ تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لے، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے اور ظہر کی سنت کی بھی نیت کر لے تو تینوں کا اسے ثواب مل جائے گا، الگ الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو جب مسجد میں جائے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اور پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کو پڑھے۔ تو یہاں یہ وضو کی سنتیں پوری ہوئی۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم نواقض وضو کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔